یہ شام میری زندگی کی سب سے کٹھن شام تھی، کیونکہ مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھن چکی تھی۔ ایک لڑکی کا پہلا پیار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، پر اس دن میری زندگی سے میرا پہلا پیار چھین لیا گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی میں ہوں، پر میں کہاں جانتی تھی کہ ابھی اور امتحان باقی ہیں، ابھی زندگی نے میرے ساتھ اور کھیل کھیلنے ہیں، مجھے اور دھوکے ملنے ہیں۔ میں بچپن سے ایسے ہی خواب دیکھتی تھی کہ مجھے ایسے گھر جانا ہے جدھر میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکوں، میں وہ خواب پورے کر سکوں جو میں دن رات دیکھتی تھی۔ میں ایسی لڑکی تھی جو اپنے خیالوں میں جیتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں ہی میرے ابو کی یہ خواہش تھی کہ میرا رشتہ ایسے گھر ہو جائے جدھر میں تا عمر سکھی رہ سکوں۔ امی بھی ان کی اس بات سے راضی تھی، پر میں نے جیسے ہی یہ سب سنا تو صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ مجھے جدھر بھیجنے کی خواہش مند تھے وہ لوگ بہت درمیانے طبقے کے تھے، اور جو میرے خواب تھے وہ میں اس گھر میں رہ کر بالکل بھی پورے نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ابو امی کو راضی کیا کہ وہ میرا رشتہ اس گھر میں بالکل بھی نہ کریں۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ابو امی مان گئے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ میں کیسا خاندان چاہتی ہوں۔ میں بہت خوبصورت تھی، مجھ میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر ایک لڑکے کے لیے میں آئیڈیل تھی۔ مجھے اس بات پر غرور تھا کہ کوئی مجھے دیکھے گا تو وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لے گا۔ اس وجہ سے میرے لیے اس چیز کا کوئی مسئلہ نہ تھا، مجھے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں اسکول کی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور کافی ضد کر کے ابو سے یہ بات منوائی تھی کہ مجھے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے ابو نے انکار کیا، پر میری خواہش کے آگے ان کی بس ہو گئی تھی۔ ابو نے جتنے پیسے جمع کیے تھے وہ میری پڑھائی پر لگا دیے تھے۔ انہی دنوں میرا رشتہ ابو کے ایک دوست کی طرف سے آ گیا تھا، جس کی کافی اچھی جاب تھی اور وہ لوگ کافی کھاتے پیتے تھے۔ یہ دیکھ کر امی ابو نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ وہ لڑکا مجھے کافی اچھا لگا تھا، مجھے یہی لگتا تھا کہ میری اس کے ساتھ اچھی زندگی گزر جائے گی۔ امی ابو نے میری رضامندی دیکھی تو خوشی خوشی میرا رشتہ اس لڑکے سے طے کر دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی سنور گئی ہے۔ وہ لڑکا کافی آزاد خیال تھا۔ ایک دن جیسے ہی اس نے مجھے بلا کر مجھ سے اظہار محبت کیا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ میں اسے لے کر کافی جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا تو مجھے پہلے بتاتا تھا۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس معاملے میں امی سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ اگر ریت کو مٹھی میں زیادہ دباؤ گی تو وہ مٹھی سے باہر نکل جائے گی۔ میں ان کی بات سمجھتی تھی، لیکن کبھی زندگی میں جس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی تھی اسے دور نہیں دیکھتی تھی۔ اسی لیے اسد کو لے کر میں بالکل ایسی ہی تھی۔ اسد میری اس نیچر کو سمجھ گیا تھا، وہی مجھے ہر بار سنبھالتا تھا۔ ابو یہی چاہتے تھے کہ ہماری شادی جلد از جلد ہو جائے۔ میرا جیسے ہی کالج مکمل ہونا تھا تو میری شادی ہو جانی تھی۔ اسد اور میں ہم دونوں اس شادی کے لیے راضی تھے اور دل سے یہی چاہتے تھے کہ جلد از جلد ہماری شادی ہو جائے، لیکن قسمت نے کچھ ایسا کر ڈالا جس کا مجھے یقین ہی نہیں تھا۔ ہماری شادی کی تاریخ رکھنی تھی، اسی لیے گھر میں ہلکا پھلکا سا فنکشن رکھا گیا تھا۔ میں اس دن تیاری کے لیے پارلر گئی ہوئی تھی۔ ابو نے یہ فنکشن بھی میری ضد کی وجہ سے رکھا تھا، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ میری شادی کا کوئی ایک فنکشن بھی مس نہ ہو۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ابو امی مہمانوں کے آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک ہی گیس کا مسئلہ ہو گیا تو ابو نے گیس ٹھیک کروانے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت مجھے پارلر جانا پڑا تھا۔ جیسے ہی میں پارلر جانے لگی تھی امی نے مجھے آواز لگائی اور اپنے پاس بلایا۔ میں امی کے گلے لگ گئی تھی، اسی طرح ایک دفعہ ابو کے گلے لگ کر روئی تھی۔ وہ دونوں مجھے چپ کروانے لگے تھے اور مذاق کرنے لگے کہ کون سا ابھی ہی رخصتی ہو رہی ہے۔ میرا دل کافی بے چین تھا۔
جیسے پتہ نہیں پیچھے سے کیا ہی ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال میں اچھا گمان رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور پارلر چلی گئی تھی۔ میں کافی خوش تھی، پر جیسے ہی ایک فون آیا تو میری ساری خوشیاں ہوا ہو گئی تھی۔ میرا دل بند ہونے والا تھا۔ اسد کا فون تھا، لیکن اس نے جو خبر سنائی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی مجھے پک کرنے آئی تھی۔ اپنے گھر جیسے ہی پہنچی تو ایمبولینس کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ مجھے اچانک سے امی ابو کا خیال آیا تھا۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی، جدھر سے صرف اور صرف دھواں نکل رہا تھا۔ پر جیسے ہی میں اندر جانے لگی تو اسد نے مجھے روک لیا تھا، کیونکہ اندر جانے کو کوئی فائدہ نہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بہت لیٹ گیا تھا۔ اس کی بات سمجھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ایک ماہ تک کوئی ہوش نہ تھا، میں کہاں تھی۔ میرے ذہن میں ابھی بھی وہی سب چل رہا تھا کہ میرے گھر میں آگ لگی تھی اور دھواں اڑ رہا تھا، جبکہ میرے امی ابو اس گھر کے اندر تھے۔ اس سے زیادہ سوچتی تھی تو میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ چاچا مجھے اپنے گھر لے آئے ہیں، لیکن میں اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ چاچا اور ابو کی کئی سال سے ناراضگی چل رہی تھی۔ چچا نے ابو سے جائیداد کا سارا حق لے لیا تھا اور وہ الگ ہو گئے تھے۔ ابو نے وہ حق واپس لینے کی کوشش تک نہ کی، اور کچھ دن کے بعد جیسے ہی میں کچھ سنبھلی تو میں نے اس گھر پر نظر دوڑائی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ وہ گھر کسی عالیشان محل سے کم نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ چچا نے اس ناحق پیسے سے ہی یہ گھر تعمیر کروایا ہے جس پر امی ابو کا حق تھا۔ مجھے اس گھر سے اور اس گھر کے لوگوں سے بالکل بھی اپنائیت نہیں ہوئی تھی، پر میں مجبور تھی۔ میرا کوئی اور نہیں تھا جدھر جا کر میں رہتی، اسی لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی عالیشان گھر میں رہنا پڑ رہا تھا، جو مجھے اس وقت جیل لگتا تھا۔ میں آزادی چاہتی تھی۔ چچا کی ایک بیٹی تھی، وہ میری ہم عمر تھی، پر وہ مجھ سے بالکل الگ تھی۔ وہ اعلیٰ درجے کی آزاد خیال تھی۔ میری اس سے شروع کے دن سے نہیں بنتی تھی، وہ ہمیشہ باہر ہی رہتی تھی۔ میں یہی کوشش کرتی تھی کہ میرا اس کے ساتھ کم ہی ٹاکرا ہو۔ اسد مجھ سے روز ملنے آتا تھا۔ یہ بات چچا کی فیملی کو ناگوار لگتی تھی، خاص طور پر نمرا کو۔ اسد جب بھی آتا تھا تو نمرا اسد کو کافی باتیں سناتی تھی، لیکن جیسے ہی اسد کو دیکھتی کہ وہ میری مدد کرتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر صاف معلوم ہوتا تھا وہ اندر سے جل رہی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مزید ہمارے رشتے کو دیکھ کر ہمیں نظر لگا دے۔ اسی وجہ سے میں اسد کو منع کرتی تھی کہ اسے میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو یہی فیصلہ کیا تھا کہ اسد کو اس گھر میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چچا مجھے ہر ماہ پاکٹ منی دیتے تھے، شاید وہ کہیں نہ کہیں اپنے بھائی کا حق واپس لوٹا رہے تھے۔ اسد نے میری کافی مدد کی تھی اور مجھے اس برے خواب سے باہر نکالا تھا جو ایک حقیقت تھی۔ میں اس کی کافی شکر گزار تھی۔ اس نے میری مدد کی تھی اور مجھے پڑھائی جاری رکھنے کا بھی کہا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے کالج پھر سے جانا شروع کر دیا اور اپنے پیپرز دیے، جس میں میں پاس ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ چچا میری شادی کی خود بات کریں، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی ان کی بیٹی سے پہلے ہو جائے، وہ بھی اسد جیسے اچھے لڑکے سے جو میرا اتنا خیال رکھتا تھا۔ لیکن چچا جانتے تھے کہ نمرا جیسی لڑکی کو اسد جیسا لڑکا بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ اس کے خواب کافی اونچے تھے، پر اس کے باوجود چچا نے میری شادی کی بات اسد کے گھر والوں سے نہ کی۔ میں جان گئی تھی کہ اپنی زندگی کا فیصلہ مجھے خود ہی لینا پڑے گا، کیونکہ اگر زیادہ دیر عالیشان گھر میں رہتی تو یقیناً مجھے کچھ ہو جانا تھا، کیونکہ نمرا جیسی لڑکی کے ساتھ رہنا محال تھا۔ میں نے اسد سے بات کر لی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تاکہ ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی جائے۔ اس بار میں کافی سادگی سے شادی چاہتی تھی۔ اسد نے بھی اس بات کو ترجیح دی تھی اور ہماری شادی کی تاریخ ایک ماہ کے بعد رکھ لی گئی تھی۔
مجھے سکون ملا تھا کہ اس گھر کو جلد ہی چھوڑ رہی ہوں۔ نمرا نے جیسے ہی یہ خبر سنی کہ میری شادی ہونے والی ہے تو وہ اپنی امی ابو سے کافی چڑنے لگی تھی، اور وہ بہت زیادہ چیخنے لگی تھی کہ مجھ سے پہلے اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ خود سے کچھ کر بیٹھے گی۔ چچا نے ایک دھمکی سنی تو وہ پریشان ہونے لگے تھے۔ انہوں نے نمرا کو کہہ دیا تھا کہ اس کا پسند کیا ہوا لڑکا اچھے کردار کا نہیں ہے اور وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ نمرا کی شادی اپنی پسند سے کریں گے۔ نمرا نے یہ بات سنی تو اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ اب روز ہی رات کو دیر سے گھر آتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ باہر جا کر رات کو کیا کرتی ہے۔ ایک رات پانی بھرنے جیسے ہی باہر گئی تو نمرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں جان گئی تھی کہ نمرا اپنے ہوش میں نہیں ہے، جو اپنے منہ میں ہی کچھ بول رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی لڑکے کی بات کر رہی ہے جس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا تھا۔ میں نے اسے اس کے بیڈ پر لٹایا اور واپس چلی گئی تھی۔ اگلے دن نمرا جیسے ہی اٹھی تو وہ بالکل دبنگ تھی۔ وہ رات والی نمرا لگ ہی نہیں رہی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ جیسے ہی رات ہوگی تو پھر سے اس کا وہی حال ہوگا جو کل رات کو ہوا تھا۔ رات کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ واپس آئی تو اپنے ہوش میں بالکل نہیں تھی، لیکن اس بار اسے ایک لڑکا چھوڑنے آیا تھا۔ اس لڑکے نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ چچا نے نمرا سے کہہ دیا تھا کہ اگر اسے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے تو لڑکے کو بولو کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس کے گھر لے کر آئے، اور وہ لڑکا نہیں مانا تھا۔ اس بات پر ہی نمرا کا یہی حال تھا۔ کوئی بھی میری شادی سے خوش نہیں تھا، یہ بات میں جانتی تھی۔ میں خود ہی اسد کے ساتھ اپنی شادی کی شاپنگ کرتی تھی۔ شادی کافی قریب آ گئی تھی، لیکن ایک رات میں اپنے روم میں تھی جب نمرا کے چلانے کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ سب لوگ ہی سو رہے تھے۔ چچا چچی بھی اپنے روم میں تھے، لیکن جیسے ہی نمرا کے چلانے کی آواز سنی تو وہ سبھی میرے سمیت اپنے روم سے باہر نکل آئے تھے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا سارا ماجرا کیا ہوا ہے، ایسا کیا ہوا تھا جو نمرا ایسے چیخ رہی تھی۔ میں جیسے ہی نمرا کی طرف جانے لگی تو چچا نے مجھے روک دیا تھا اور اس کے روم میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، اور میں نے سب برداشت کیا اور واپس چلی گئی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد سے چچا چاچی کافی پریشان تھے۔ ایک دن گزرتے ہوئے میرے کان میں چچی کی آواز آئی جب وہ کہہ رہی تھیں کہ نمرا کے ساتھ انہیں اسپتال جانا ہے، اور نمرا نے جانے کے لیے انکار کر دیا۔ وہ راضی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اب اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ نمرا کی طبیعت خراب ہے، تبھی وہ بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ کچھ پیتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ رات کو لیٹ آنے سے اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، اس سے آگے کا سوچتی نہیں تھی۔ ایک دن چچی میرے روم میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ اب میری شادی کافی دھوم دھام سے ہوگی اور سب لوگ اس شادی میں شرکت کریں گے۔ نمرا بھی ان کے ساتھ ہی تھی، جس کا چہرہ تو کافی مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ زبردستی چچا چاچی کے کہنے پر ہی میرے روم میں آئی ہے۔ چاچا چاچی میری شادی کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی خوشی بھی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ سب اسد کو بتایا تو وہ بھی حیران ہوا تھا۔ ایک دن چاچا چاچی نے اسد کو گھر پر بلایا تھا، اور اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ جانا تھا۔ دوستوں نے میری پارٹی رکھی تھی۔ میں نے چاچا کو بتایا کہ وہ اگلے دن اسد کو بلائیں تاکہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، اور جو بات ہوگی وہ مجھے بھی معلوم ہوگی۔ پر چاچا نے کہا کہ انہیں بزنس میٹنگ کے لیے جانا ہے، اسی لیے وہ اسد سے کل ہی ملنا چاہتے ہیں۔ میں دوستوں کے ساتھ چلی گئی اور پیچھے سے اسد چچا چاچی سے ملنے کے لیے آ گیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر گئی تو چاچا چاچی کافی خوش تھے اور اسد کی کافی تعریفیں کر رہے تھے۔ مجھے بہت بڑا دھچکا لگا تھا کہ اچانک سے وہ اسد کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، پر جیسے ہی میں نے اسد سے بات کی
تو وہ مجھے بہت اداس لگا تھا اور کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے چاچا چاچی کے متعلق پوچھا کہ ان کے ساتھ وقت گزار کے تمہیں کیسا لگا، تو اس کا مختصر جواب سن کر مجھے کافی عجیب لگا تھا، لیکن پھر میں نے فون بند کر دیا۔ میری شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ چاچا چاچی کا یہی کہنا تھا کہ میری شادی وہ کافی دھوم دھام سے کریں گے۔ ان کی بات سنی تو مجھے ان پر پہلی مرتبہ یقین ہوا تھا کہ شاید چاچا چاچی اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ نمرا سارا دن باہر ہوتی تھی، لیکن چاچا کے کہنے پر وہ مجھ سے شاپنگ کے متعلق کوئی نہ کوئی بات کر ہی دیتی تھی، اور مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ اللہ کرے میری شادی اسد سے ہو جائے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگتا، مگر پھر میں سوچتی کہ شاید مذاق میں بول رہی ہے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے کہاں معلوم تھا کہ ایک سازش کے تحت میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ اس دن میں نکاح کے جوڑے میں تیار ہوئے سجی سوری بیٹھی تھی۔ میں کافی اداس تھی، کیونکہ میری زندگی کے اتنے اہم دنوں میں میرے ساتھ میرے امی ابو نہیں تھے۔ جو سانحہ ہوا تھا اسے یاد کر کے میں شدت سے رونے لگی تھی۔ میرا دل ابھی بھی وہ سب سوچ کر تڑپ جاتا تھا۔ میرے اندر کتنا درد تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں کافی بے بس تھی۔ اچانک ہی میرے روم کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ میں حیران ہوئی تھی کہ کون ہو سکتا ہے۔ ابھی نکاح ہونے میں کافی وقت تھا۔ اچانک ہی نمرا کو سامنے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ پہلے سے کافی صحت مند ہو گئی تھی، کیونکہ چاچی اسے بہت زیادہ کھانا کھلانے لگی تھی تاکہ اس کی صحت ٹھیک رہے۔ وہ جیسے ہی میرے پاس آئی تو ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اسے کافی سادہ لگ رہی تھی۔ جب بھی وہ کہنے لگی کہ اگر اسد نے مجھے اتنا سادہ دیکھا تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں اس سے شادی کرنے پر خوش نہیں ہوں۔ وہ مجھے فورس کرنے لگی تھی کہ میں کچھ زیور وغیرہ پہنوں، پر میرے پاس تو کوئی بھی زیور نہیں تھا۔ میں نے تو کوئی زیور خریدا ہی نہیں تھا۔ اب اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ زیور لے کر پہنتی۔ اسی لیے نمرا مجھ سے کہنے لگی کہ اسٹور روم میں کافی زیادہ زیور موجود ہیں، اس وجہ سے میں خود وہاں جا کر اپنی پسند کا زیور پہن لوں۔ میں نے اسے کافی سمجھایا کہ مجھے زیور نہیں پہننا۔ نمرا کہنے لگی کہ میری شادی ہو جائے، یہ اس کی آخری خواہش ہے۔ میں اسے بہن سمجھ کر اس کی بات مان لوں۔ وہ کافی امید سے مجھے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات مان چکی تھی اور اب سیدھا اسٹور روم میں چلی گئی تھی۔ میں وہاں جا کر کافی وقت تک تلاش کرتی رہی، مگر وہاں زیور نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ہر جگہ دیکھ لی تھی، مجھے زیور نہیں ملا تھا۔ نکاح کا وقت جانے والا تھا۔ میں پہلے ہی لیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے واپس جانے کا سوچنے لگی۔ پھر جیسے ہی اسٹور روم کے دروازے کی جانب گئی تو وہاں کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ اسٹور روم کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہی ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہوا کی وجہ سے بند ہو گیا۔ یہ سوچ کر دروازہ کھولنے لگی، پر دروازہ ہی نہ کھلا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں چھانے لگی تھی۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے دروازہ جام ہو گیا ہو۔ پر کچھ دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دروازہ کسی نے باہر سے بند کیا ہو۔ یہ دیکھ کر میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ میں نے اسد کو کافی آواز لگائی، کبھی نمرا کو بلاتی تھی، لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ پنکھا نہ ہونے کی وجہ سے میرا پسینے سے کافی برا حال تھا، پر اس وقت کوئی بھی نہیں آیا جو دروازہ کھول کر مجھے باہر نکال سکتا۔ میں نے آس پاس کوئی جگہ تلاش کی جدھر سے میں نکل سکتی، پر اس بند اور تنگ اسٹور میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ میری چیخوں کی کسی کو آواز نہیں جا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے میں اسی اسٹور روم میں بند رہی تھی۔ میں بے ہوش ہونے والی تھی جب اچانک ہی کسی نے دروازہ کھولا تھا۔ میں تڑپ کر باہر نکلی تھی،
اور بھاگ کر نیچے اترنے لگی تھی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، مگر جیسے ہی مہمانوں کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ مہمان ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں مصروف تھے۔ ہر طرف خوشی کا سامان تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دلہن نہیں تھی، مگر اسٹیج میں دلہن موجود تھی۔ میں بھاگ کر اسٹیج پر گئی تو میری روح فنا ہو چکی تھی۔ میری جگہ کوئی اور دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس دلہن کو دیکھا اور دوسری طرف اسد کو دیکھا، جو اس دلہن کے ساتھ کافی خوش تھا، اور میرے سامنے ابو چاچا کے کہنے پر دلہن کا گھونگھٹ اتار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا سانس خشک ہو گیا تھا۔ جب دلہن کے روپ میں نمرا کو میں نے دیکھا، اسد نمرا کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے تو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سب لوگ کافی خوش تھے۔ میرے منہ سے اسد کا نام نکلا تو اس نے میری طرف دیکھا تھا، پر شرمندگی رتی بھر بھی اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ نمرا نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو شاطرانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھانے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں اتنا بڑا دھوکہ بھی مجھے مل سکتا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسد کے پاس جاؤں اور اس کا گربان پکڑ کر میں چیخ چیخ کر اسے بولوں کہ یہ سب کرنے کی کیا وجہ تھی۔ اس نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیوں کیا تھا اگر اسے نمرا پسند تھی؟ پر چچا نے جیسے ہی اسد کے سامنے گاڑی کی چابی رکھی تو میں جان گئی تھی کہ شادی کر کے اسد نے نمرا کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی اس کی دولت کو حاصل کیا ہے، جس پر صرف نمرا کا حق تھا۔ اسد نے وہ چابی دیکھی تھی تو ایک چمک سی اس کے چہرے پر چھانے لگی۔ میرا وہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے نام کی سجاوٹ اپنے چہرے پر دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ میں فوراً ہی وہاں سے اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا تھا۔ میں یہ بات جان گئی تھی کہ اسد اس گھر میں رہنے والا تھا۔ وہ گھر جوائی بن کر اسی گھر میں رہے گا اور اس طرح میرے سامنے رہے گا۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، پر میں اسد کا سامنا کرنا چاہتی تھی کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر صرف اور صرف دولت کی خاطر نمرا سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا۔ نمرا کو تو لڑکوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے کافی حیرانی تھی۔ میں یہی سوچ کر اسی وقت نمرا کے روم میں چلی گئی تھی۔ اسد وہاں پر موجود نہیں تھا اور نمرا شاید واش روم میں تھی۔ یہ دیکھ کر فوراً واپس چلی گئی۔ میں اپنے خیالوں میں تھی جب اچانک ہی اسد نے مجھے پکارا تھا۔ اس کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر زمانے بھر کا غصہ مجھے آیا تھا، اور اسد کو میں نے ایک تھپڑ مار دیا تھا جس کا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسد نے دولت کے لیے شادی کی ہے۔ اسد جانتا تھا کہ نمرا کیسی لڑکی ہے، لیکن دولت کے چکر میں وہ اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی بتایا کہ نمرا کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو چاچا نے ایسا قدم اٹھایا ہے، تبھی اس کی شادی نمرا سے ہوئی ہے، ورنہ نمرا کو تو وہ زہر لگتا تھا۔ اسد نے میری بات سنی تو ہنسنے لگا تھا کہ نمرا کو کسی نے دھوکہ دیا تھا اور اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ یہ خبر سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اب مجھے یاد آیا تھا کہ کیوں نمرا بجھی بجھی رہتی تھی۔ میں کافی حیران ہوئی تھی۔ اس دن مجھے امی ابو کی شدت سے یاد آئی تھی۔ میں جان گئی تھی میری زندگی میں دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ہر کسی سے دھوکہ ہی ملا ہے۔ میں خود کو اور بھی بدقسمت سمجھتی تھی، لیکن اسد کا چناؤ میں نے بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے انسان کو کسی انسان سے کوئی اچھا مل جائے تو وہ دوسرے کی قدر کھو ہی جاتا ہے۔ سونا جتنا بھی مہنگا ہو جائے، لیکن ہیرے کے آنے سے اس کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ میں نے چاچا کے گھر کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا تھا اور کچھ دن بعد ہی الگ ہو گئی تھی۔ میں ایک دوست کے گھر رہنے لگی تھی، لیکن اس کا گھر 2 پورشن پر مشتمل تھا۔ ایک پورشن کرائے پر تھا اور دوسرا پورشن میں نے رہنے کے لیے لیا تھا۔
جو میرے لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا۔ میں اسد کو بھولنا چاہتی تھی پر مجھے کافی وقت لگا تھا، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب شادی کا میری زندگی میں کوئی تصور نہیں ہے۔ میں نے NGO پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اب سب لوگوں کو گائیڈ کرتی تھی۔ یہ NGO ایک معزز انسان کا تھا جو کہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے۔ میں ان کی کافی عزت کرتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر 5 سال تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ان کے بیٹے کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئی، اور ان کا بیٹا بھی میرے ساتھ خوش اور مسکرانے لگا تھا۔ جب ارمان یہ سب دیکھتے تھے تو انہیں بھی کافی خوشی ہوتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اپنی بیگم سے الگ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ انسان کافی اچھے دل کے مالک تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے ان میں کوئی برائی نہیں تھی، ان میں کسی بھی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کافی سیدھے انسان تھے، اور ایک دن جیسے ہی میں نے ان کے بچے کو پڑھانا شروع کیا، جو میرا روز کا کام تھا، تو بچہ کافی اداس ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے جو بچہ روز ہی پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس کے پاپا روز رات کو کہیں جاتے ہیں اور اسے گھر میں اکیلا رہنا پڑتا ہے۔ جب وہ اپنے پاپا کو کہتا ہے کہ اسے اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے، تو اس کے پاپا اس کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو اکیلے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور رات کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آگے جا کر اسے اکیلا ہی رہنا ہے۔ اس کی بات سن کر پہلی مرتبہ مجھے ارمان سر پر کافی غصہ آیا تھا۔ میں نے اس بچے کو کہہ دیا تھا کہ جب بھی اس کے ساتھ آئندہ ایسا ہو تو وہ مجھے جلدی سے فون کر دے اور مجھے بتائے گا۔ کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ سے رات کے وقت اس بچے کی کال آئی۔ میں جیسے ہی اس کے گھر گئی تو ارمان سر کی کار دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کہیں جا رہی ہیں۔ میں ان کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ وہ ہسپتال کے سامنے رکے تھے۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے پتہ لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کی سرجری ہے اور بہت زیادہ پیچیدگی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی انہوں نے یہ بات کسی سے نہیں کی، اور میں ساری رات اس بچے کے پاس رہی تھی۔ وہ یہی کہہ رہا تھا پاپا تو روز واپس آ جاتے تھے، پر جیسے ہی اگلے دن مجھے وہ خبر ملی کہ ارمان سر کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کافی افسوس ہوا تھا۔ اس بچے پر مجھے بہت ترس آیا تھا۔ سر نے ساری دولت اس بچے کے نام کر دی تھی، اور ڈاکٹرز کو یہی کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو مجھے آ کر بتائے، اور یہ بھی کہے کہ اس کے بچے کا خیال رکھوں۔ میں کافی دکھی تھی۔ وہ بچہ بار بار مجھ سے پوچھتا تھا میرے پاپا کب آئیں گے، پر میں کوئی جواب نہیں دیتی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کی پرورش میری ذمہ داری ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی اور پوری کوشش کرتی تھی کہ اس کی اچھی تربیت کر سکوں۔ میں سب کچھ بھلا چکی تھی، کچھ یاد تھا تو صرف وہ بچہ جو میری ذمہ داری تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اسے پڑھا لکھا کر بہت قابل بناؤں گی، پر جیسے ہی چاچا چاچی کو معلوم ہوا تھا کہ میں اچانک سے اتنے بڑے گھر میں رہنے لگی ہوں، تو انہوں نے مجھ سے تعلقات بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے اسد کی حالت دیکھ کر کافی افسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ اب وہ اپنے بلبوتے پر کچھ بھی نہیں تھا، جو بھی کرتا تھا اپنے ساس سسر سے پوچھ پوچھ کر کرتا تھا۔ وہ ان کا گھر جوائی کے نام پر غلام بن چکا تھا، اور نمرا کا غلام بن گیا تھا۔ نمرا کی تو ابھی بھی وہی روٹین تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔